بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ اس کے بارے میں پیچھے سورہ فلق میں نے وضاحت کر دی، اس کا شان نزول اور اس سے متعلق جو کچھ فضیلت وغیرہ تھی، فضائل تھی، وہ میں وضاحت پچھلی سورہ فلق میں کر چکی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں۔ اب یہاں اس صورت کی فضیلت جو ہے وہ باقی تو میں نے گزشتہ صورت یعنی جو پیچھے صورت ہے سورہ فلق ہے اس کے ساتھ بیان کر دی، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں بچھو نے ڈس لیا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اس کے اوپر، یعنی جہاں بچھو نے ڈسا تھا ملا، اور ساتھ ساتھ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، اور سورۃ الناس یہ پڑھتے رہے۔ قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ جو تینوں صورتیں ہیں بچھو کے ڈسنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پانی اور نمک منگوا کر اس کو پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا مطلب ہوتا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک پالتا ہے، یا جو آخر تک ذمہ دار نہیں لیتا، یعنی جو خیال رکھتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے اگر آپ دیکھیں تو ایک بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے اسباب بناتا ہے، اس کو ہر چیز دینے والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے، عاقل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو تمام مخلوق ہے، جو ایک جن کے لیے اسباب بھی نہیں ہوتے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہے مخلوق، چاہے وہ پانی کے اندر ہے، تو ان سب کے لیے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ہی بنائے ہیں۔ رب الناس جو لوگوں کا پروردگار ہے، جو لوگوں کو پالنے والا ہے، یعنی جو تمام مخلوق کو پالنے والا ہے، اس کے رب کی پناہ میں آتا۔ مالک الناس لوگوں کے مالک کی، یعنی وہی ذات ہے جو پرورش بھی کرتی ہے، وہی ذات ہے جو نگرانی بھی کر رہی ہوتی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، ہر چیز کی، یعنی ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے۔ الہ الناس لوگوں کے معبود کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، یعنی جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جب ہر چیز کی نگرانی کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور پھر صرف بھیج کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ان کے رہنے کے لیے چیزیں بنائی، ان کے پینے کے لیے پانی اتارا، ان کے کھانے کے لیے جو ہے وہ نباتات وغیرہ اور جو بھی ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی ایک ان کے زندگی گزارنے کے اسباب بھی دنیا میں پیدا کیے۔ تو یعنی جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کو وہ بھی مہیا کی، تو وہ ذات جو تمام انسانوں کی پرورش بھی کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، تو وہی اس لائق ہوا کہ اس کی عبادت کی جائے، تو وہی معبود ہے، یعنی جس ذات نے پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے، تو لہٰذا لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں کہا لوگوں کا معبود، یعنی جب پیدا کیا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، من شر سے، وسواسی وسوسہ ڈالنے والا، من شر الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، یا وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، خناس جو پیچھے ہٹ جائے، یعنی جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی برائی سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں جو ہے وسوسہ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو مطلب ہیں۔ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو وہ ہیں شیاطین، یعنی جو شیاطین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت دی ہے کہ وہ انسان کو نظر تو نہیں آتے، لیکن اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے دل میں بعض دفعہ برے کاموں کا خیال آتا ہے،
لیکن ہم نہیں کرتے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وسوسہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی، بری بات کچھ بھی، تو وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو یہ اللہ نے قدرت دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیاطین بھی ہوتے ہیں جو اس کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمائی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرما دی. وہ جو ہے وہ میرا مطیع ہو گیا، یعنی وہ جو شیطان ہے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ میرا مطیع ہو گیا، یعنی فرما بردار ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. اس کے علاوہ جو دوسرا ہے یعنی وسوسے ڈالنے والے، اس سے مراد انسان بھی ہے. یعنی ایک تو شیطان ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ ہر کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن دوسرا جو ہے اس سے مراد انسان بھی ہے. کس طرح؟ انسان وہ بھی بدگمان کرتے ہیں. یہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ بعض دفعہ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں. تو ایسے انسانوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جو کسی بھی چیز سے دوسرے انسان کو بدگمان کر دیں. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں. تو رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے. راستے میں دو صحابی وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں بلایا، باقاعدہ انہیں بلا کر بتایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ ہے. یعنی تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کیوں بتایا؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بدگمانی تو نہیں ہو سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کے دل میں دوڑتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دل میں بدگمانی ڈال دے. دوسرا جو کہا گیا کہ انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کو بدگمان کرتے ہیں. کس طرح کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی دوست کی شکل میں، کسی اچھے ایک رہنما کی شکل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی بھی اچھا مشورہ نہیں دیتے، کسی اچھے کام میں مدد نہیں کرتے، برائی کی طرف لگاتے. تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان بھی، ان سے بھی پناہ مانگی گئی، وہ انسان جو کسی غلط راستے پہ لگائیں. الذی یوسوس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان. فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنتی، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، والناس، یا انسانوں میں سے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو، دوسرے شخص کو کسی بجائے صحیح راستے پہ چلانے کے اس کو غلط راستے پہ چلاتے ہیں. تو وہ بھی کیا ہے؟ اسی میں سے وسوسہ ڈالنے والوں میں سے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی پناہ مانگی گئی کہ چاہے وہ انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے ہو یا شیاطین میں سے ہو، اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے گا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.